میزبان عبیرہ مہرین اینڈ یو واچنگ ای کچہری. ہم آ رہے ہیں لائیو ساؤتھ یونیورسٹی اسلام آباد کے میڈیا سے. ہم آ رہے ہیں لائیو ساؤتھ یونیورسٹی اسلام آباد کے میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ کی ٹی وی اسٹوڈیو سے. آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں HEC کی ویب ٹی وی پر, دا ایڈریس آف وچ از edutv.hec.gov.pk. آپ ہمیں لائیو سن بھی سکتے ہیں زیب FM 106.6 پر. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. وی آر گوئنگ ٹو بی ڈائیونگ انٹو دی ٹرانسفارمیٹیو ورلڈ آف ڈیجیٹل لرننگ ان پاکستان. We are thrilled to bring you the Digital Learning and Skills Enrichment Initiative, DLSEI Phase 3, launched by the Higher Education Commission of Pakistan in collaboration with Coursera. اس پروجیکٹ سے نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے بلکہ ہمارے ٹیچرز اور فیکلٹی بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ دو بہت ایکسٹریمڈ گیسٹ موجود ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو سر فیصل رفیق, Deputy Director of Higher Education Commission of Pakistan, leading from HEC on the DLSEI project. Secondly, we have Sir Hamza Khan, Project Manager for Coursera, and an advocate for skills development from 2020. Sir, Assalamu alaikum, sir. Welcome to the show. Thank you very much. Sir, thank you so much for joining us and thank you so much for launching this very, very productive project. Sir, تھوڑا سا آپ سر حمزہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی اور سر فیصل سر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہیں گے DLSEI پروجیکٹ پہ کہ یہ کس طرح سے شروع ہوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی فار انوائٹنگ اس ٹو دا اسٹوڈیو. اچھا, اس میں سب سے پہلے جی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا 2018 میں اینڈ دا بیسک پرپز واز کہ ہم اپلفٹ کریں اسٹوڈنٹس کی اسکلس کو اور ان کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی طرف لے کے آیا جائے. دین ان پینڈیمک آفٹر پینڈیمک میں یہ تھوڑا سا اور بہتر ہوا, مزید بہتر اس کی طرف ہوئے تیزی آئی کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم تھا بزنسز بند ہو گئے تھے اور کوئی ایسے پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں تھے جہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹس اپنی اسکلس کو بہتر کر سکیں, امپروو کر سکیں. تو کورسیرا واز دا پلیٹ فارم وچ واز سائنڈ اور ایگریمنٹ سائنڈ بٹوین HEC اینڈ کورسیرا کہ یہ پلیٹ فارم اسٹوڈنٹس کو دیا جائے. تو اس کا پہلا فیز جو لانچ ہوا تھا وہ 2018-19 میں ہوا وچ واز کلوزڈ ان 2022. دین سیکنڈ فیز اس کا لانچ ہوا 2022 میں وچ واز کلوزڈ ان 2024. اینڈ اب ناؤ وی آر لانچنگ دا فیز 3 اور اس میں ہم لوگ جو ان سے مزید اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس کو جو ان سا ہے وہ نئی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, ان کے اندر اور نئی اپرچونیٹیز لے کے آ رہے ہیں پروگرام کے اندر تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپ اسکل کر سکیں اور بہتر طریقے سے مارکیٹ میں نئی اپرچونیٹیز کے اوپر جا سکیں. دیٹس دا بیسک پرپز کہ ہم اوور آل جو ڈیجیٹل ایرا ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں اور وہ اپنی اسکلس کے تھرو نئی اپرچونیٹیز کو گریپس کریں. دیٹس دا بیک گراؤنڈ. سر تھینک یو سو مچ. سر HEC کی طرف سے کیا آبجیکٹیوز اور گولز ہیں ڈیجیٹل ایجوکیشن کے لیے؟ اچھا, اگر ہم HEC کی بات کرتے ہیں تو بیسک پرپز آف HEC از ٹو اسٹرینتھن دا HEIs کہ وہ HEIs کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ان سے ہیں وہ اپنی اسکلس کو بہتر کر سکیں, ٹیچرز اپنی اسکلس کو امپروو کر سکیں سو دیٹ کہ وہ جب ٹیچرز ٹیچنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ نئے ٹیکنالوجیکل ٹرینڈس کیا ہیں اور نئے ٹیکنالوجیکل ٹرینڈس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ان سے ہیں ان کو انٹریکٹیو لرننگ فیسلٹیز ملیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے کو انگیج کریں اور انگیج کر کے مارکیٹ میں جا کے بہتر طریقے سے اپنی اپرچونیٹیز کو وہاں پریزنٹ کریں اپنے آپ کو اور اپرچونیٹیز کو وہاں پہ وہ گین کریں. ٹھیک ہے جی, دیٹس دا بیسک پرپز آف ہول پروگرام DLSEI فیز 3 کی. تھینک یو سو مچ. سر حمزہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وٹ از دا امپورٹنس آف اسکلز ڈیولپمنٹ؟ جی ابیرا, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس ٹوڈے ان دس سیشن. اسکلز ڈیولپمنٹ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے ایجوکیشن لیول پہ جس کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے, وچ از کمپلیٹلی اوور لکڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اس میں اس کے ساتھ ساتھ اسکلز ڈیولپمنٹ کو زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا اور نہ اسٹوڈنٹس یہ بادر کرتے ہیں کہ وہ اسکلز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دے اسپیک ویل, دے کمیونیکیٹ ویل, وہ ان کو پبلک اسپیکنگ آنی چاہیے. ایون ہم جو یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں دس از پبلک اسپیکنگ, یہ پبلک اسپیکنگ اسکلز ہیں, ہمارے پاس اسکلز ہیں. دیٹس وائی وی آر ڈسکسنگ اے ٹاپک آف اسکلز ڈیولپمنٹ ان پاکستان. تو پرابلم یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس ان اسکلز کو اگنور کرتے ہیں اور کمیونیکیشن اسکلز, پریزنٹیشن اسکلز, پبلک اسپیکنگ اسکلز ان میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ گیپ ہوتا ہے اور گیپ ہوتا ہے اسکلز کا گیپ. ان اسکلز کو گیپ وہ نہیں کر پاتے اپنے ایجوکیشنل لیول میں.
لیکن جب وہ ڈگری لیتے ہیں, پاس آؤٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی سے, پھر جب وہ پروفیشنل مارکیٹ میں وہ اسٹیپ رکھتے ہیں تو دین ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واٹ آر ایکچولی اسکلز, اور ہمیں کیوں اسکلز اس ٹائم اچیو کرنے چاہیے تھے, اپنے انہینس کرنے چاہیے تھے جب ہم اسٹڈیز کر رہے تھے. کیونکہ آج کل کا جو ڈیجیٹل ایرا ہے, تو اس ڈیجیٹل ایرا میں along with the traditional education اسکلز ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. I'll give an example of سنگاپور. ہمارے کچھ کولیگز ہیں جو کہ سنگاپور میں ورکنگ کرتے ہیں اور ان کی ایج ہے 40 to 50 ایئرس. تو ان سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایوننگ میں یونیورسٹی جاتے ہیں اور صبح ہم اپنے آفس میں جاب کنٹینیو کرتے ہیں. تو آئی آسکڈ کہ آپ ایوننگ میں جاب کیوں یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں, تو دے سیڈ کہ سنگاپور میں جتنی بھی وہاں کی عوام ہے تو وہ اسکلس پہ فوکس رکھتی ہے. ان کا مقصد یہ ہے, فوکس یہ ہے کہ ابھی ڈیجیٹل ایجوکیشن چینج ہو گیا ہے. ہماری ایج تو 40-50 ہو گئی ہے, لیکن ہمیں اسٹل وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن چاہیے جو کہ ہم اس عمر میں جا کے انہینس کریں, اور وہی اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہم ان کی اویئرنیس نہیں پھیلا پا رہے, اور نہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کو آپٹ کر پا رہے ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ نام سنتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, پائتھون, ڈیٹا انالیٹکس, پروجیکٹ مینجمنٹ, لیکن ہم بادر نہیں کرتے ہیں کہ وہ اسکل سیکھیں, پائتھون سیکھیں, انالیٹکس سیکھیں, ڈیٹا سائنس کی طرف جائیں, کمپیوٹر سائنس, ڈفرینٹ ہزاروں فیلڈز ہیں, ڈومینز ہیں جو کہ آج کل کی ٹرینڈنگ ہے, لیکن ہم اس کو انہینس نہیں کر پا رہے, اپنے اسکلس کو آپ نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے اسکلس ڈیولپمنٹ بہت زیادہ لیگ کر رہا ہے پاکستان میں, اور اسی اسکلس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے تو انہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے. سر یہ بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے ہمارے لیے. علیہ اور کورسیرا کے کورسز آفر کرتے ہیں. سر آپ کورسیرا کے بارے میں بتائیں گے, what it offers actually? یا سو کورسیرا بیسکلی کورسیرا جو ہے تو مووس پرووائڈ کرتا ہے. مووس آر میسو اوپن آن لائن کورسز جس میں یہی اسکلز بیسڈ ایجوکیشن دی جاتی ہے. ناٹ اونلی سافٹ اسکل, کمیونیکیشن, پریزنٹیشن, پبلک اسپیکنگ, ڈیجیٹل لٹریسی صرف فوکس نہیں ہے, بلکہ ان میں ٹیکنیکل اسکلز بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. جس طرح میں نے کچھ نام آپ کو ٹرینڈنگ اسکلز کے لیے, انالیٹکس, پائتھون وغیرہ, یا پروجیکٹ مینجمنٹ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تو مور دین 12,000 پلس ڈومینز ہیں جو کورسز ہیں وہ کورسیرا پرووائڈ کرتا ہے. کورسیرا از اے پائنیئر ان ڈیجیٹل لرننگ, کیونکہ کورسیرا جو ہے تو بیک ان 2012 انہوں نے یہ انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا, جب اس ٹائم پہ ڈیجیٹل لرننگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن کورسیرا 2012 سے ڈیجیٹل لرننگ پہ, آن لائن ایجوکیشن پہ ورکنگ کری ہے, اور آفٹر پینڈیمک بہت زیادہ اس کا ایک بوسٹ, ایک بوم بنا کورسیرا کا, کیونکہ اسکلز بیسڈ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے زمانے میں. کورسیرا جو ہے تو وہی اسکلز گیپ کو فل کرنے کے لیے اسکل بیسڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے. سر واٹ میکس کورسیرا سچ اے ویلیوبل پلیٹ فارم ان پاکستان؟ ویلیوبل اسی وجہ سے ہے کیونکہ کورسیرا کے جو کورسز ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک ڈومین کو وہ ٹچ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, اور دا سیم کورسز آر پرووائڈیڈ بائی دا ٹاپ ناچ گلوبل یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس. پروفیسرز جو دنیا لیول پہ گلوبلی جو ایک ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں ان کے پروفیسرز آپ کو کورسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ ڈومینس کی پرووائڈ کرتے ہیں. کورسیرا کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے پیس پہ لرننگ کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے پیس سے پڑھیے, اینی ٹائم اینی ویئر. آپ اپنے موبائل فون میں پڑھیے, لیپ ٹاپ میں پڑھیے, اپنے آپ کو اپ اسکل کیجیے, اور ایٹ دا اینڈ جا کے آپ سرٹیفکیٹس لیں, اور دا سیم سرٹیفکیٹ جو ہے تو آپ اپنے لنکڈ ان پروفائل پہ وہ آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. سر فیصل آپ کے پاس آنا چاہوں گی. سر واٹ از دا امپیکٹ آف دس پروجیکٹ؟ آپ تو سے بتائیں گے DLSEI فیز 3 جو یہ لانچ ہو رہا ہے, اس کے براڈر گولس کیا ہیں ہمارے لیے, اینڈ ہاؤ از اٹ شیپنگ دا فیوچر آف پاکستان؟ دیکھیں اگر ہم امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو فیز 1 میں نے جس طرح بتایا کہ 2018 میں اسٹارٹ ہوا, اینڈ دین فیز 2 ان 2022. تو اس وقت ہم دیکھیں اور اب تک کی پروگریس دیکھیں تو اراؤنڈ 80,000 پلس کے قریب اسٹوڈنٹس جو ان سے ہیں ان کو لائسنس دیا جا چکا ہے. 50,000 پلس اسٹوڈنٹس نے کورسز اور سرٹیفکیشن کمپلیٹ کیے تھے, اور ان تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے کورسز کمپلیٹ کیے ان میں سے میکسیمم جو ان سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ان سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ لیا. تو اس کا اگر امپیکٹ اوور آل دیکھیں تو کافی اچھا رہا ہمارے پوائنٹ آف ویو سے. سیکنڈ, ہم گول کی بات کرتے ہیں تو گول بیسیکلی یہی ہے کہ اپ اسکل کرنا ہے, ہم نے اسکل گیپ ختم کرنا ہے. آج کل جو ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ہمارے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو, اپرچونیٹیز نہیں ہیں ان کے پاس. تو پلیٹ فارم انہیں اپرچونیٹی دے رہا ہے کہ یار اپنی اسکل امپروو کرو, اپنے آپ کو جو ڈیجیٹل ایرا کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق لے کے آؤ مارکیٹ میں, اور پھر اپنی نئی اپرچونیٹیز کی طرف جاؤ, اور اپنے آپ کو مارکیٹ میں بتاؤ کہ یار ہاں یہ چیز ہم کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے ایک کنٹری کے امیج کو بھی بہتر کریں. تو بیسیکلی پرپز یہی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ اسکل گیپ ختم کریں, ان کو کٹنگ ایج کورسز پرووائڈ کریں تاکہ وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو لرن کریں, اور مارکیٹ میں جا کے اپنی امپلائبلٹی ریشو کو بڑھائیں. ہماری آج کل سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتا ہے, گریجویٹ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ انسٹیٹیوٹس میں جانا پڑتا ہے کہ یار یہ جاؤ لرن کرو, سیکھو دوبارہ سے. تو اس کے پاس وہ پلیٹ فارم ہے ہی نہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم انہیں دیا گیا ہے تاکہ وہ ڈیورنگ کورس اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں کہ ان کی امپلائبلٹی ریشو بڑھے, اور وہ اچھے طریقے سے مارکیٹ میں جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں, اور ہم ایک کنٹری لیول کے اوپر بھی اپنا امیج بہتر کریں. دیٹس دی پرپز.
سر یہ بہت اچھی چیز ہے کہ DLSEI پروگرام سے ہمارے پاکستان کی یوتھ امپاور ہو رہی ہے. سر حمزہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. سر could you please share the eligibility criteria for this program اور ہماری فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ ان کو اس پروگرام میں اسپاٹ ملے؟ یا سو فرسٹ آف آل DLSEI 3 کا جو پروگرام ہے دیٹ از آن نیشنل لیول پہ یہ پروگرام ہے اور اس میں ہم فری آف کاسٹ کورسیرا کے لائسنس پرووائڈ کر رہے ہیں. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی اگر ہم بات کریں تو دیٹ پروجیکٹ از اسپیسیفکلی اونلی فار اسٹوڈنٹس, ایکٹیو اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ممبرس along with staff of private and public sector universities. اس میں افیلیٹڈ کالجز یا اسٹوڈنٹس FSC کے یا میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل نہیں ہیں. جو یونیورسٹی لیول کے کورس اسٹوڈنٹس ہیں یا فیکلٹی ہیں وہ ایلیجیبل ہیں. اس پہ صرف بیچلرز لیول کے نہیں, ماسٹرز یا PhD لیول کے بھی اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہے, وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا اسپاٹ وہ اس طرح کور کر سکتے ہیں کہ 30,000 لائسنسز ہم پرووائڈ کریں اور ان کو اسپاٹ کنفرم کرنے کے لیے دے ہیو ٹو اپلائی ایز سون ایز پاسبل. 12 نومبر کو اس کی رجسٹریشن اسٹارٹ ہوئی ہے اور ابھی بھی ٹائم ہے اسٹوڈنٹس کے پاس, فیکلٹی ممبر کے پاس کہ وہ اپنی اسپاٹ کنفرم کریں, ٹاپ 30,000 میں آئیں. ٹاپ 30,000 میں جیسے ہی وہ آئیں گے ان کا اسپاٹ جو ہے کہ کنفرم ہو جائے گا اینڈ دین ویل بی پرووائڈنگ دا کورسیرا انوائٹ, کورسیرا پھر انویٹیشن ہم ان کو بھیجیں گے اور پھر وہ اپنی لرننگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. سر آپ نے مینشن کیا کہ الومنائی اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے, صرف اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ایلیجیبل ہیں. سر اس کی کیا ریزن ہے کہ الومنائی کے بہت کویشچنز ہیں کہ ہم کیوں نہیں ایلیجیبل ہیں؟ ویل جی ہمارا پرپز بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم الومنائی کو جو انسان ہے وہ اس چیز سے دور رکھیں, لیکن ہماری کچھ لمیٹیشنس ہیں, 3-4 بیسک ریزنس ہیں جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے ہم اس چیز کو جو ہے الومنائی کو شامل نہیں کیا. دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریزن از دا لمیٹیشن آف لائسنسز. اس وقت ہمارے پاس ایکٹیو جو لائسنسز اویلیبل ہیں وہ 30,000 کے قریب ہے. حمزہ صاحب نے بتایا آپ کو کہ 30,000 لائسنسز اویلیبل ہیں. سو اگر ہم اس کی ریشو اسٹوڈنٹس کے ساتھ دیکھیں تو اس وقت بھی اگر آپ رجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو 40,000 پلس رجسٹریشن ہمارے پاس آ چکی ہیں. اگر ہم الومنائی کو لے لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس رجسٹریشن کا پورٹ فولیو بڑھ جائے گا اور پھر ہم ان کو کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ ایک چیلنج آئے گا. اچھا, سیکنڈ چیلنج کیا ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک ڈگری کورس کر رہا ہے. جب وہ ڈگری کورس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی اسکل امپروو کرنے کے لیے, پریکٹیکل کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے. تو کورسیرا اس کو پریکٹیکل پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ وہ جا کے لرن کرے, سیکھے. تو ایک یہ وجہ ہے کہ وہ ایکٹیو اسٹوڈنٹ کو ہم نے پریفرنس دی. سیکنڈ یوٹیلائزیشن میں نے بتا دی. تھرڈ ہے الائنمنٹ ود دا کورس, یہ بتا دی بات ہو گئی. اور اس کے بعد ہے جو یونیورسٹی ہے اس نے دیکھنا ہے کہ ابھی اس وقت انڈسٹری میں کیا ریکوائرمنٹ چل رہی ہے. تو انڈسٹری اور اکیڈیمیا لنکیج کی وجہ سے وہ دیکھتے ہوئے پھر ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے لیمن کو سیکنڈ پریفرنس پہ رکھا ہوا. فرسٹ پریفرنس ہمارا ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. سر ان لوگوں کا کیا جنہوں نے پہلے لائسنسز لیے ہیں کیا وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے؟ دیٹس اے ویری گڈ کوسچن ابیرا. ابھی بیسیکلی یہ کنفیوژن تھی, ہم اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. جنہوں نے پہلے لائسنس لیے, کورس کر لیے, دے آر اسٹل ایلیجیبل. ون لائنر کرائٹیریا ہے کہ دے مسٹ ہیو ٹو بی این ایکٹیو اسٹوڈنٹ, ایکٹیو ہوں اور ایکٹیو یونیورسٹی میں پڑھے ہوں. دیٹس اٹ. وہ پہلے انہوں نے کیا تھا دوبارہ کریں, ہمیں دوبارہ اپرچونٹی دے رہے ہیں. وہ دوبارہ کورس کریں, لائسنس ایکوائر کریں اور اس ایکوائر لائسنس کر کے اسے یوز کریں. ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے سر. سر آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں واٹ از اے کورسیرا لائسنس؟ اچھا, یس دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن ایز ویل. کورسیرا لائسنس کیا ہے؟ اٹس اے کی ٹو دا باکس. آپ کے پاس ایک کمپلیٹ وہ کہہ لیں کہ ایکسیس موجود ہے ٹو دا کورسز, ٹو سرٹیفکیشنز, ٹو ایوری تھنگ. اور ایسے نہیں ہے کہ آپ نے خالی ایک لائسنس لیا ہے تو مینجمنٹ کا کورس پڑھنا, نہیں. یو کین ٹیک اے مینجمنٹ کورس, یو کین ٹیک اے کمپلیٹ سرٹیفکیشن, یو کین ایٹ دا سیم ٹائم ڈو سم ادر کورسز ایز ویل. سو آپ کے پاس 360 ڈگری ڈائمینشنز اویلیبل ہیں جانے کے لیے. تو یہ آپ کے پاس ایک کی ہے باکس کی, آپ کھولیں, اوپن کریں اینڈ آپ چھوٹے 2 ہفتے کا کورس کریں, پھر کوئی اور کورس کریں, پھر کوئی اور کرتے کرتے اپنی اسکل کو ایک لیول پہ لے آئیں. تو ایسے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں کہ لوگوں نے ود ان 6 months اراؤنڈ 30-40 کورسز بھی کیے ہیں. تو انہوں نے وہ 2-2 دن کا کورس کیا, 4-4 دن کا کورس کیا, 2 ہفتے کا کورس کیا اور پیرالل کورس چلائے. تو کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئے. تو یہ اٹس جسٹ اے لائسنس ود اے کمپلیٹ ایکسیس ٹو آل دا کورسز اویلیبل ود ان دیٹ ڈومین. ٹھیک ہے جی. سر یہ جو ایک کورسیرا لائسنس ہوگا سر اس کی ویلیو کیا ہے ویسے؟ اچھا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو میں بیک گراؤنڈ تھوڑا بتانا چاہوں. اصل میں ہم جو HEC نے آفر کیا ہے اس وقت کرنٹ مینجمنٹ نے جو ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم فری آف کاسٹ اسٹوڈنٹس کو دیں گے. فری آف کاسٹ اسٹوڈنٹ کو دینے کا پرپز ہی یہی ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں فار فلانگ یونیورسٹی سے, فار فلانگ ایریا سے آ رہے ہیں اور ان کے پاس ایکسیس نہیں ہوتی, پیسے نہیں ہوتے اتنے کہ وہ آن لائن کورسز کو خرید سکیں. اس کی کاسٹ پڑتی ہے $40 سے اسٹارٹ ہوتا ہے, منیمم $400 تک جاتا ہے. تو اٹس اے ہیوج کاسٹ. تو اسٹوڈنٹ بیئر نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا یار کہ یہ اپرچونٹی ہے اسٹوڈنٹس کو دیں, سو دیٹ کہ اسٹوڈنٹس جائیں اور مارکیٹ میں جا کے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں, اپرچونیٹیز کو گریپس کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. ہماری HEIs میں جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ اپنے آپ کو جا کے
امپروو کریں, اپنے آپ کو, اپنے اسکلس کو امپروو کریں. تو یہ بیسک پرپز یہی ہے اس کا, اور فری آف کاسٹ دیا گیا, اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے, لیکن ویسے اس کی کاسٹ $40 سے $400 تک جاتی ہے. صحیح, تو بہت ہی ویلیوبل ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے. اور سر حمزہ آپ اسے گائڈ کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی اس کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, اینڈ وٹ آر دا بینیفٹس فار دیم؟ یا اوکے, سو اپلائی کرنے کا طریقہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. They just have to go to the e-services portal of HEC, eservices.hec.gov.pk پہ وہ جائیں گے, لاگ ان کریں گے. اگر ان کا اکاؤنٹ نہیں بنا تو وہ سائن اپ کریں گے. وہاں پہ جانے کے بعد اپلائی فار ای کورسز ایک سیکشن ہوتا ہے, وہاں پہ ای کورسز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ہم اپلیکیشن فارم ان سے مانگتے ہیں, کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں, ان کا انٹرسٹ, یہ کس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے بچہ, کیمپس اس کا کیا ہے, اسٹوڈنٹس کا سیپریٹ ہے, فیکلٹی ممبرس کا بھی سیپریٹ اپلیکیشن فارم ہے. اپلیکیشن فارم میں ہم کچھ ایسے ڈیٹیلز بھی ان سے لیتے ہیں جو کہ ایک ایویڈنس ہو کہ وہ واقعی میں اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ واقعی میں کوئی فیکلٹی یا اسٹاف یا نہیں ہے. جس طرح ہم نے ابھی ڈسکشن کی کہ الومنائی آر ناٹ ایلیجیبل, تو انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ایلیجیبل. آئی وش ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے, لیکن کچھ ریسٹرکشنز ہیں. اب وہ ایلیجیبل نہیں ہے تو ان کو ریسٹرکٹ کس طرح کریں گے ٹو اپلائی. اس کو روکنے کے لیے ہم ایویڈنس مانگتے ہیں, دیٹ کین بی ان فارم آف ٹرانسکرپٹ, اسٹوڈنٹ کارڈ اور ڈگری, وٹ ایور. لیکن وہ ایویڈنس یہ پورٹری کرے کہ ہی اور شی از این ایکٹیو اسٹوڈنٹ آف ایکس یونیورسٹی. جب وہ وہاں پہ ایویڈنس اپلوڈ کرتے ہیں دین وہ اپنا فارم سبمٹ کرتے ہیں. جیسے وہ اپنا فارم سبمٹ کریں گے تو ان کا فوکل پرسن ہوگا. بیسکلی ہر ایک یونیورسٹی کا اپنا ایک فوکل پرسن ہوتا ہے فار دس DLSA پروجیکٹ. آبویسلی 250+ یونیورسٹیز ان پاکستان, سو ان کو مینیج کرنے کے لیے ہر ایک یونیورسٹی کا اپنا فوکل پرسن ہوتا ہے. تو ان اپلیکیشنس کو پھر ویریفائی کرنے کے لیے ان کا جو اپنا فوکل پرسن ہوگا تو وہ فوکل پرسن پھر ان کی ویریفیکیشن کرے گا. اگر وہ واقعی میں اسٹوڈنٹ ہے فیکلٹی تو اپروو ہو جائے گا, نہیں تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. ریجیکٹ ہو کے وہ اپلائی نہیں کر سکتے دوبارہ. اپروو ہوگا, ٹاپ 30 میں آ گیا تو ان کو ہم لائسنس پرووائڈ کریں گے. اب سیکنڈ کوشچن آپ کا یہ تھا کہ ان کے لیے بینیفٹ کیا ہے. جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ کورسیرا کا لائسنس جو ہے تو وہ $400 میں ملتا ہے اگر آپ ڈائریکٹلی جاتے ہیں, وچ از اراؤنڈ 1 lakh rupees. لیکن دا سیم لائسنس ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان از پرووائڈنگ فری آف کاسٹ ٹو اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی آف پاکستان یونیورسٹیز. تو اس میں فائدہ ان کو یہ ہے کہ ان کو ایک ایکسیس ملتا ہے فار 6 months ٹو دا پول آف کورسز, ٹو دا ورلڈ آف لرننگ. کورسیرا کے جتنے بھی کورسز ہیں 12,000+ کورسز میں وہ کسی بھی کورس میں جا کے انرول ہو سکتے ہیں. کوئی ریسٹرکشن ان پہ نہیں ہے کہ کیا کورس کرنا یا کیا نہیں کرنا. جیسے وہ ان کو ملے گا کورسیرا کے گائیڈ تو دے کین لرن اینی تھنگ فرام کورسیرا. Sir, what is the credibility and worth of these courses and certificates? یا سو دیکھیں کورسیرا کے جو کورسز ہوتے ہیں دیٹ آر taught بائی دا ٹاپ ناچ گلوبل یونیورسٹیز اینڈ کمپنیز. اسٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے ہمارے, بلکہ دیسی پیپل یا پاکستانی اسٹوڈنٹس کی, کہ ہم دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے جا کے ڈگری لیں, پڑھیں ہم وہاں پہ. تو وہی کورسز, وہی یونیورسٹیز, جان ہاپکنس ہو گئے, ییل ہو گیا, مشنگن ہو گیا, اس طرح ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, IBM ہو گیا, گوگل ہو گیا, میٹا. تو ان کے پروفیسرز کورسز ریکارڈ کر کے وہ پڑھاتے ہیں, وہ لائیو بھی پڑھاتے ہیں, کچھ گائیڈڈ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جا کے اگر آپ نے مشیگن سے کورس کیا تو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا مشیگن یونیورسٹی کا. تو اس وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی الٹیمیٹلی انکریز ہو جاتی ہے, ایک سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو ٹاپ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز اور کمپنیز آپ کو کورسز پرووائڈ کری ہے تو ان کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. اگین سیکنڈلی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آج کل مور دین 300 جو ٹاپ کے کمپنیز ہے, یونیلیور ہو گیا, ڈفرینٹ اس طرح ہو گئے, وہ امپلائرز ہائر کرتی ہیں کورسیرا کے, کہ اگر آپ نے کورسیرا سے کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے تو وی کین ہائر یو. تو اس وجہ سے وہ ٹاپ انسٹیٹیوٹس کمپنیز جو ہیں تو وہ ہائرنگ بھی اسی بیس پہ کرنے. اگر آپ کے پاس کورسیرا کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو یہی باتیں ہیں جس وجہ سے کورسیرا از اے یونیک, اور کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے. سر اس پورے پروگرام کا پاکستانی یوتھ کے لیے کیا بینیفٹ ہے سر؟ یا پاکستانی یوتھ کے لیے بینیفٹ ایک بہت زبردست بینیفٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے ود انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور امپلائیز آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے. تو وہی اسکلز آپ کو پرووائڈ ہم کر رہے ہیں تھرو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان, دیٹ ٹو فری آف کاسٹ. تو آبویسلی جب آپ پروفیشنل مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ پروفیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں گے. امپلائر آپ کو ایک اچھی نظروں سے دیکھے گا اگر آپ کے پاس اسکلز ہوں گے, آپ کے پاس اچھے سرٹیفکیٹس ہوں گے. اور ایون دو جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جائیں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ کے پاس سرٹیفکیشنز ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ وہاں پہ اسٹینڈ کر سکتے ہو. تو اس وجہ سے پاکستانی یوتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اسکل سیکھنا, ناٹ اونلی آن پروفیشنل گروتھ, انٹرپرینورشپ,
فری لانسنگ اگر کوئی اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے تو دیر آر تھاؤزنڈز آف کورسز اویلیبل آن کورسیرا جو انٹرپرینورشپ پہ فوکس کرتا ہے. ہنڈریڈز آف کورسز آر اویلیبل آن فری لانسنگ پہ لوگ جا کے پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ ٹیکنیکل اسکلز ہم آپ کو پرووائڈ کریں پاکستانی یوتھ کو, تو بہت زیادہ فائدہ ہے پاکستانی یوتھ کیونکہ ہماری مارکیٹ جو ہے, جو حالات ہیں, جو اکانومی سچویشن ہے, تو اس میں اسکلز ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, انڈیا, I would like to give an example of India. India میں more than 600 universities and more than 90% universities of India have MOOCs department within their university premises. آن لائن لرننگ کے لیے انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں اور وہ اسکلز ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ فوکس کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکلز پرووائڈ کرے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے ایرا میں اگر آپ ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 گلوبل کمپنیز کو اٹھائیں تو ان کے جو سی ای اوز ہوں گے وہ انڈیا سے بلانگ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اسکلز ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں. سر یہ جو اسٹوڈنٹس کی بات ہوئی, پاکستانی یوتھ کی بات ہو رہی, when it comes to the faculty اور ٹیچرس جو ہیں پاکستان کے, وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یا اوکے, سو آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا کوٹ کے, فرسٹ ٹرین دا ٹرینیز کو پہلے آپ ٹرین کرو. تو اس وجہ سے اگر ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کو اچھا بنانا ہے تو ہمیں فیکلٹی کو بھی ٹرین کرنا ہوگا کیونکہ فیکلٹی ہوتی ہے جو کہ ایک انسپریشن ہوتی ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. اسٹوڈنٹ جب ینگ ہوتا ہے, بیچلر لیول پہ جاتا ہے, تو وہ بہت کچھ اپنے دوستوں سے بھی سیکھتا ہے لیکن سب سے زیادہ اپنی فیکلٹی سے وہ سیکھتا ہے. تو ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے فیکلٹی کو بھی میکسیمم بینیفٹ دیں تاکہ وہ بھی اپنی اسکلز ڈیولپمنٹ کریں, تاکہ کل کو وہ جا کے اپنا سلیبس بنا سکے یا کوئی ایٹیکیٹس سکھانا ہو اپنے اسٹوڈنٹس کو, تو ان کے پاس وہ اسکلز ہونے چاہیے, ناٹ اونلی سافٹ اسکلز بٹ ٹیکنیکل اسکلز ایز ویل. تھینک یو سو مچ. سر فیصل میں آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی. سر تھوڑا سا بتائیے گا یونیورسٹی فوکل پرسن کا کیا رول ہوگا اس چیز میں؟ اچھا, یہ دیکھیں, اگر ہم اس طرح بات کریں کہ یونیورسٹی فوکل پرسن از اے کی پرسن جس کا مین امپورٹنٹ رول ہے ان ہول آف دس پروگرام. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ آئیں گے, وہی سروسز پورٹل پہ آئیں گے, پورٹل پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, تو اپلیکیشن لینڈ کرے گی, وہ لینڈ کرے گی فوکل پرسن کے پاس. سو آئی ریئلی اپریشیٹ دا ورک آف فوکل پرسنز ہیئر کہ وہ آلریڈی بڑی کہہ لیں کہ انٹرسٹ سے اور بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں اور دے آر اپروونگ دا اپلیکیشنس. ٹھیک ہے جی. اور جیسے ہی فوکل پرسن اس کو ویریفائی کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, ہمیں تو نہیں پتا کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے بھی کہ نہیں, سو اسٹریٹ اوے فوکل پرسن از رسپانسبل فار ویریفائنگ دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. ونس ہی ویریفائڈ دیٹ اسٹوڈنٹ, تو پھر اس کے بعد وہ اپلیکیشن آ جاتی ہے ہمارے پاس, اینڈ دین وی سینڈ دیٹ اپلیکیشن. اور وہ ہم پھر اس کو ابھی جو ہم نے پروسیس بنایا وہ بھی تھوڑا سا بتا دوں. وہ اس طرح سے ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپلیکیشن اپلائی کر رہے ہیں, ہم نے انہیں منتھ کا ٹائم دیا ہے, پھر فوکل پرسنس کو ہم ٹائم دیں گے 4 سے 5 دن کہ وہ ساری اپلیکیشنس کو جو رہ گئی ہیں ان کو بھی وہ اپروو کر سکیں. ونس دے اپروو آل دوز اپلیکیشنس ویل سینڈ دیم اسٹریٹ اوے ٹو کورسیرا پلیٹ فارم, اور ہم ایک دن جو ان کو سارے لائسنس ایشو کر دیں گے, سو دیٹ دا سیم ڈے دا لائسنس ول بی ایکٹیویٹڈ اینڈ اسٹوڈنٹس ول گیٹ دا کمپلیٹ 6 months ٹائم ٹو ڈو دا کورسز. سو دیٹس پروسیس. تو فوکل پرسن اگین بات وہی ہے کہ از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان ویریفائنگ دا اسٹوڈنٹس اینڈ گیونگ اس دا لیٹسٹ پکچر کہ یہ اسٹوڈنٹس اپرووڈ ہے اور اس کو آپ لائسنس ایشو کر دیں. سر ہمارے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ ان کو پروگرام میں اسپاٹ ملے؟ اچھا, یہ پورٹل کے اوپر بڑا ویزیبل ہے جی. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن اباؤٹ دا پورٹل ہیئر کہ ہمارے پورٹل پہ آپ جائیں, سب سے پہلے تو دا بیسک کرائٹیریا ٹو گو آن ٹو دا پورٹل از CNIC. آپ CNIC آپ کے پاس موجود ہے, یو آر ایکٹیو اسٹوڈنٹ آف دا یونیورسٹی, آپ CNIC سے لاگ ان کریں, اپنا لاگ ان کریڈینشیلس بنائیں, اس کے اوپر جا کے اپنا ای میل دیں, آپ لاگ ان کر جائیں گے. دین یو ہیو دا آپشن دیئر ٹو اپلائی فار دا کورس. جب آپ کورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس آپشن آ جائے گی کہ جی آپ اپنا یونیورسٹی کا نام, پروگرام اور ساری چیزیں بتائیں. جیسے وہ اسٹوڈنٹس اپلوڈ کرے گی اپنی ڈیٹیل, تو اس کے فوراً بعد جو ان سے اسٹوڈنٹ کو میسج آ جائے گا یور ایپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ, اور اس کو ای میل چلی جائے گی. پھر اس کے بعد اس کو سیکنڈ فیز ہے کہ فوکل پرسن کے پاس لینڈ کر گئی. جیسے ہی فوکل پرسن نے اپروو کی, اسٹوڈنٹ ول گیٹ انادر ای میل کہ یو ہیو بین اپرووڈ اینڈ پلیز ویٹ فار دا کورسیرا لائسنس. پھر ہم نے آلریڈی بتایا ہے ملٹیپل ویبینارس کے اوپر اور ملٹیپل پلیٹ فارمس کے تھرو, فیس بک ہے ہمارا, اپنا HEC کا سوشل میڈیا ہے, اس کے تھرو کے ہم جو ان سے ہے وہ اس کے بعد 1 مہینے کا ٹائم ہے, اس کے بعد سارے لائسنس جو ان سے ایکٹیویٹ کر دیں گے اور سب اسٹوڈنٹس کو جو ان سے ہے وہ لائسنس ایشو ہو جائے گا. اراؤنڈ ہم نے جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ رکھی ہے سب کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی لائسنس, دیٹ از 20 دسمبر, اینڈ انشاءاللہ تعالی on 20 دسمبر ول ڈسٹریبیوٹ the licenses throughout Pakistan on the same day to all the students and they will get this license on the same day for whole 6 months period. That's it. سر اس پورے پروسیس میں ٹائم کتنا لگتا ہے سر؟
رجسٹریشن پروسیس کے اندر اٹ اونلی ٹیکس یو کین سے 2 to 3 minutes ٹو اپلائی اینڈ ونس دا اپلیکیشن لینڈز آن دا پلیٹ فارم آف آپ کہہ لیں فوکل پرسن, تو فوکل پرسن ول گو تھرو دا ڈیٹیلس جس میں اس کا نام, اسٹوڈنٹ کی وہ مارک شیٹ یا DMCI جو اپلوڈ کرے گا, ڈیٹیلز اپلوڈ کرے گا, اس کو کرے گا, وہ اپروو کر دیتا ہے, تو وہ اس کو میل مل جائے گی کہ جی آپ اپروڈ ہو جائیں گے. ونس اپروڈ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس کے بعد اس کو آن سنگل ڈے وہ دے دیں گے, لائسنس ایشو کر دیں گے. جسٹ ٹو ایڈ بیرا ہیئر, سوری فار انٹرپٹنگ, لیکن فوکل پرسنز ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فوکل پرسن کون ہے. تو ہمارے ایک ویب سائٹ ہے, ایک انفارمیشنل پورٹل ہے dlsci.htc.gov.pk, وہ ایک انفارمیشنل پورٹل ہے. وہاں پہ آپ اپلائی یا کورس لرن نہیں کر سکتے بلکہ صرف آپ انفارمیشن سیکھ کر سکتے. تو جب DLSCI پورٹل پہ آپ جائیں گے, ہماری پورٹل پہ, تو وہاں پہ فوکل پرسنس کے پیج پہ جا کے آپ فوکل پرسن کا ڈیٹا اپنے یونیورسٹی کے اگینسٹ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے کے آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی, تو وہ ڈائریکٹلی جا کے فوکل پرسن سے کوآرڈینیٹ کر کے اپنے اپلیکیشن کو اپروو یا ویریفائی کر سکتے ہیں. فردر ہم نے ایک اور پلیٹ فارم دیا ہے جی, وہ اس کا پلیٹ فارم ہے onlinehelp.htc.gov.pk. اس پلیٹ فارم کا پرپز یہ ہے کہ سم آف دا اسٹوڈنٹس دے آر فیسنگ سم ایشوز, کوئی کمپلین ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو وہاں جا کے اپنی کمپلین رجسٹر کریں. ہماری HEC کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ ان کی ریزالو کرنے کے لیے کمپلین, اور ہم ان کو ود ان 24 سے 48 آورس کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ رسپانس کریں گے کہ جی آپ کا یہ ایشو ہے اور یہ ریزالو ہو گیا ہے. اور کسی وجہ سے ڈیلے آتا ہے تو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, اسٹل ول ٹچ دیم, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے مسئلے جلد از جلد ریزالو ہو جائیں. تو یہ بھی پلیٹ فارم ایک اویلیبل ہے ٹو اپروچ HEC فار اینی کمپلینز, اینی ایشو. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار انفارمیشن. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک. This is one of the most interesting kind of institution یا یونیورسٹی so far جہاں پہ میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوا. ایک تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے ڈائیورس بیک گراؤنڈس کے ہیں, گلگت سے ہیں اسٹوڈنٹس, سندھ سے ہیں اسٹوڈنٹس, اسلام آباد سے ہیں, پنجاب سے ہیں, AP سے ہیں, اور پھر ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہیں. تو جو انٹریکشن ہے, میں خود اتنے سارے مختلف کلچرز کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں جب میں کلاس میں جا رہا ہوں. پھر یہ جو انسٹیٹیوشن ہے میڈیا اسٹڈیز کا, زیبس کا, itself is very diverse. میں اس میں جس طرح کے کام ہو رہے ہیں, میں نے اور کسی یونیورسٹی میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کی جو نیو امرجنگ چیلنجز ہیں میڈیا اسٹوڈنٹس کو, اس طرح کے نہیں ہوتے دیکھا. دس از ون آف اٹس اون کائنڈ. ایمان, اتحاد اور تنظیم, بابائے کائی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے DLSCI پروجیکٹ کے فیز 3 کے بارے میں, ہم کورسیرا کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. سر حمزہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر, وٹ آر دا ٹائپ آف کورسز اویلیبل آن کورسیرا اینڈ ہاؤ کین اے لرنر سرچ فار دیز کورسز؟ اوکے, تو کورسیرا پہ جس طرح ہم نے بات کی بریک سے پہلے کہ 12,000+ کورسز اویلیبل ہیں ڈفرینٹ ڈومینس کے. لیکن ناٹ اونلی کورسز, بلکہ کورسیرا میں ہمارے پاس کچھ پروفیشنل سرٹیفکیٹس بھی ہیں, اسپیشلائزیشن بھی ہیں, اور کچھ گائیڈڈ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں. کورسز وہ ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجول کورسز ہوتے ہیں. اینی ون کین کم اینڈ لرن اے کورس, سنگل کورس, اینڈ دے کین گیٹ اے سرٹیفکیٹ. پروفیشنل سرٹیفکیٹ ان کے لیے ہوتا ہے کہ اف اے پرسن وانٹ ٹو بیکم اے پروفیشنل ان اسپیسیفک فیلڈ,
फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो अब मैंने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं. अब अगर मैं न्यू हूँ, मैं कोर्सेरा पे गया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं टू बिकम अ प्रोफेशनल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ कोर्सेरा प्रोवाइड्स यू अ पाथ कि भाई आप आए हो, बिगिनर से स्टार्ट करो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, 5-6 कोर्सेज आप पढ़ो. एट द एंड ऑफ द डे जाके आप जब जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी 5-6 कोर्सेज की, आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी मिलेगा और एंड पे जाके आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के. इट मींस के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हर एक एंगल को आपने टच किया और आपने लर्न किया. तो कोर्सेरा में सिर्फ कोर्सेज नहीं होते बल्कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं विच आर लर्निंग पाथ्स फॉर द लर्नर्स. तो इट मींस के कोर्सेरा सिर्फ कोर्सेज नहीं प्रोवाइड करते बल्कि कोर्सेरा इज अ मेंटोर जो आपको बताता है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज कब पढ़ने हैं, किस स्पेस में पढ़ने हैं और कब जाके आपने प्रोफेशनल होना है. कुछ गाइडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ लाइव लैब्स में हमारे होते हैं बिल्ट इन पीसीज में. तो उसमें आप स्टूडेंट्स जो हैं तो वो डिफरेंट डोमेन्स के गाइडेड प्रोजेक्ट्स भी वो लर्न कर सकते हैं. अब वो सर्च कैसे करेंगे? हम डिफरेंट वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हम यही बोलते हैं कि हाउ टू सर्च अ कोर्स, कौन सा कोर्स बेटर है. तो कोर्सेरा एक इतना मजे का एक प्लेटफॉर्म है, इतना मजे का LMS है कि आप वहां पे जाके फिल्टर बाय लैंग्वेजेस, फिल्टर बाय डोमेन, फिल्टर बाय कैटेगरी, एनी टाइप ऑफ फिल्टर आप लगा के यू कैन सर्च फॉर एनी टाइप ऑफ कोर्स. अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पढ़ना है तो थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज आपके सामने, मार्केटिंग का एनी कोर्सेज अवेलेबल ऑन कोर्सेरा, और फिल्टर की बेस पे आप एनी कोर्स सर्च कर सकते हो ऑन कोर्सेरा प्लेटफॉर्म डायरेक्टली. सर कितने कोर्सेज हैं जो एक बंदा एक्चुअली ले सकता है? या सो देखें, लाइसेंस मीन्स एक यू हैव फुल एक्सेस टू कोर्सेरा. जिस तरह हम एक एग्जांपल नेटफ्लिक्स की अक्सर देते हैं क्योंकि आजकल नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं. तो नेटफ्लिक्स पे जब आप सब्सक्राइब करते हो यू कैन सर्च थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मूवीज़ और सीरीज नेटफ्लिक्स पे जाके. तो सेम ये सब्सक्रिप्शन है कोर्सेरा की, लर्निंग एजुकेशनल नेटफ्लिक्स है कोर्सेरा, और इस पे किसी के पास सब्सक्रिप्शन लाइसेंस मिला तो वो जाके ही और शी कैन अप्लाई फॉर 12,000 प्लस कोर्सेज. सारे कोर्सेज में वो अप्लाई कर सकते हैं और हर एक डोमेन को वो टच करें तो नो रिस्ट्रिक्शंस. लेकिन हम ये डिस्करेज करते हैं कि आप सारे कोर्सेज पढ़ो, आप जैक ऑफ ऑल ना बनो, एक्सपर्ट आप एक के बनो. तो हम इनकरेज यही करते हैं कि आप एक कोर्स लो, डोमेन सेलेक्ट करो, पढ़ो, फिर दूसरे में जाओ, डोमेन खत्म करो, आपने पढ़ लिया, दूसरे डोमेन को टच करो. तो इट मींस कि आप एक्सेस सारे कोर्सेज को कर सकते हो, कर पा सकते हो. इसे आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी एजुकेशनल नेटफ्लिक्स की. और स्टूडेंट्स जो हैं वो फैकल्टी जो है वो सेल्फ रीडिंग के थ्रू भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं. सर इज देयर एनी फी एसोसिएटेड विद दीस सर्टिफिकेट्स? नो फी एसोसिएटेड विद दीस सर्टिफिकेट्स. ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सर्टिफिकेट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. हम ऐसे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं कि प्लीज़ पढ़िए जैसे हमारा कोई फ़ायदा इसमें, लेकिन बाय गॉड हमारा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, नो बेनिफिट. क्योंकि हम अपने एजुकेशन को अपने पाकिस्तान की यूथ के बेनिफिट के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए हम ये प्रोग्राम लेके आए. द प्रोजेक्ट प्रोग्राम इज कम्प्लीटली फ्री. सर जहाँ तक रेवोकेशन पॉलिसी की बात आती है तो सर आप उसके बारे में क्या पॉलिसी है? या सो रेवोकेशन पॉलिसी ये होता है कि लाइसेंस रिवोक होना, लाइसेंस का एक्सपायर हो जाना या वापस ले लेना. बेसिकली द इशू इज के जब हमारी साइकी ये है कि जब आप कोई चीज़ किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हो तो वो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं. यही वजह है कि हमने कुछ रेवोकेशन पॉलिसी रखी है कि अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो उनसे लाइसेंस हम वापस ले लेंगे. क्योंकि डिजर्विंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, वेटिंग लिस्ट में होते हैं, हम ऑब्वियसली उनको हमने फिर प्रोवाइड करनी होती फैसिलिटी. तो रेवोकेशन पॉलिसी कुछ हमारी ये है कि जब एक इनवाइट जाता है कोर्सेरा का टू द सक्सेसफुल एप्लीकेंट जो अप्रूव हो चुका है, वो विद इन 5 to 10 days वो उस इनवाइट को एक्सेप्ट करेगा. अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो उसका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, फिर वेटिंग लिस्ट वाले को दिया जाएगा. जब वो इनवाइट एक्सेप्ट करेगा तो उसने विद इन 15 days एक कोर्स में इनरोल होना है और उसने प्रोग्रेस शो करनी है. उन्होंने ब्लंटली बैठना सिर्फ नहीं है कि हमें मिल गया तो बस बैठे रहो, उन्होंने कोर्स में विद इन 15 days इनरोल होना है. तो अगर वो विद इन 15 days इनरोल नहीं हुआ, हालांकि उसने इनवाइट एक्सेप्ट किया, स्टिल उसका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा. फिर एंड पे आता है कि इन 30 days अ लर्नर शुड कंप्लीट अ सिंगल कोर्स. एक कोर्स वो कंप्लीट करेगा तो तब उसके पास लाइसेंस रहेगा. लेकिन अगर विद इन 1 month वो कोर्स कंप्लीट नहीं करेगा तो इट मींस कि उसका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा. सर कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जो काफ़ी महीने तक भी चलते हैं. तो सर हाउ टू फुलफिल दिस पॉलिसी, हाउ कैन अ लर्नर कंप्लीट अ कोर्स इन जस्ट 1 month? या देखें, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की मैंने बात की तो 4 to 6 months तक वो जाता है, लेंथी कोर्सेज होते हैं. तो इस वजह से हमने कुछ टॉप रिकमेंडेड कोर्सेज ऑन कोर्सेरा रखे हैं जो कि शॉर्ट
شارٹ کورسز ہیں جو کہ سافٹ اسکل پہ زیادہ ہیں. ڈیجیٹل لٹریسی ہو گیا, کمیونیکیشن اسکلز, ریزیومے رائٹنگ, پبلک اسپیکنگ ہو گیا, پریزنٹیشن اسکلز ہو گئے. بہت سے کورسز ہیں جو کہ لرنرز ود ان ویک بھی وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں, جو کہ مہینوں کے ہوتے ہیں, 2 مہینے کے ہوتے ہیں, وہ پھر بعد بھی وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن شارٹ کورس کمپلیٹ کریں ود ان اے ڈے 2 اور اے ویک, اور پھر اپنا لائسنس آپ سیکیور کیجیے گا, ریووکیشن پالیسی سے آپ بچ پائیں گے. جسٹ ٹو ایڈ جی, اس میں کہ ریووک کرنے کا پرپز یہ ہے کہ اسے فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے. جب اتنی بڑی فیسلٹی ان کو فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو, تو دے مسٹ پرفارم اینڈ دے مسٹ کمپلیٹ دا کورس. تو پرپز یہ ہے اس کا بیسیکلی کہ جسٹ ٹو انشور کہ اسٹوڈنٹس جو ان سے ہیں وہ اس کو پراپرلی سیریس لے کے کمپلیٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. سر جیسے کہ ہمیں پتہ ہے یہ DLSEI کا یہ فیز 3 ہے پروجیکٹ کا, تو سر اس کے پچھلے فیزز میں جن لوگوں نے اس کورسز لیے ہوئے تھے وہ اس فیز میں بھی ان کورسز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ یا ایگزیکٹلی بالکل کر پا سکتے ہیں. ہمیں کافی کیوریز ہمارے سوشل میڈیا پہ ویبینارز میں لوگ ہم سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, تو وہ سارے لرنر جنہوں نے پہلے کچھ نہ کچھ جرنی کی ہے کورسیرا پہ, پھر ان کا لائسنس ختم ہو گیا, اب دوبارہ ان کو ملنے والے, تو اگر وہ سیم ای میل آئی ڈی پہ جس پہ انہوں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا سیم ای میل آئی ڈی پہ لاگ ان ہوں گے, تو وہی پروگرس وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور وہی جو جہاں پہ انہوں نے چھوڑا تھا ادھورا وہیں سے دے کین اسٹارٹ لرننگ اگین. سر سر آپ کچھ ریئل لائف اسٹوری جیسے بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے کورسیرا سے اور آپ کی اس فیز سے فائدہ اٹھایا اور ان کی سکسیس اسٹوریز کیا ہیں؟ اس میں بہت سارے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. میں 3 ڈفرینٹ ڈومین سے بات کروں گا. ایک ہمارے پاس سکسیس اسٹوری ہے, خاتون ہے ہیرا لاشاری. شی از اے لیڈی فرام سندھ ایریا, ٹھیک ہے, سندھ رولر سے ایریا سے بلانگ کرتی ہیں, اینڈ شی ہیز ڈن اراؤنڈ 50 کورسز, اور ان کے جو کورسز تھے وہ سوشل پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ تھے. کمیونیکیشن اسکل کیسے امپروو کی انہوں نے اپنی مارکیٹنگ اسکل کو کیسے امپروو کیا, اور پھر اس سے کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ میں پریزنٹ کیا اور اپنی ایک اپرچونیٹی کو لے کے آئیں اور اس کو لے کے آگے چلی. تو یہ ایک ہمارے پاس بڑی اچھی سکسیس اسٹوری ہے ان کی, ہیرا لاشاری کی. سیکنڈ ہماری ڈومین بنتی ہے ٹیکنالوجیکل ڈومین, جس میں مقدس منظور صاحب ہیں. ڈونٹ کنفیوز ود دا نیم, ہی از اے گائے ناٹ دا فیمیل, ٹھیک ہے جی. تو ان کا نام ایسا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ شی از اے فیمیل, بٹ اینی ہاؤ مقدس منظور صاحب, اینڈ ہی ہیز آلسو ڈن سم کورسز. انہوں نے ٹیکنالوجیکل کورسز کیے, IBM کے فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا, کلاؤڈ ڈیولپمنٹ کا کورس کیا انہوں نے, اور آفٹر دیٹ ہی واز ایبل ٹو گریپ دا جاب ان دا مارکیٹ. تیسری میری ڈومین تھی, میں بات کرنے لگا تھا ڈاکٹر عبد المومن صاحب کی. ہی واز دا فوکل پرسن, فیکلٹی ممبر یو کین سے سو. تو انہوں نے, ان کا تعلق نامس یونیورسٹی سے ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ٹیچنگ اسکلس کو امپروو کیا, اینڈ دین ہی ڈیلیورڈ دیٹ تھنگ. اور ٹیچنگ کورسز کیے, اور انہوں نے وہ جا کے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے بینیفٹ ہو سکتا ہے انہوں نے وہ چیز کر کے دکھائی. تو یس وی ہیو دا ریئل لائف اسٹوریز اینڈ آئی کوٹڈ دیم ایز ویل. یہ میں نے 3-4 آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بے تحاشا ہیں, اور وی کین شیئر دیم. ہماری رپورٹ بھی ہے, لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہمارے پورٹل سے اور دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. دیز آر دا ریئل لائف اسٹوریز کہ پیپل ہیو gained the skills and they got the opportunities and they deliver something as well. So what is the single biggest benefit جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس فیز 3 میں سے نکلے گا, DLSEI فیز 3 سے, وہ پاکستانی یوتھ اور ہمارے اکیڈیمیا کے لیے ان جنرل؟ دیکھیں, سب سے جو بگیسٹ بینیفٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکل گیپ جو ہے نا وہ کم ہو. وہ مطلب جو اسکلس کے اندر گیپ ہے, وہ جو بہت زیادہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں, اس کو ختم کیا جائے. وہ جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اکیڈیمیا میں پڑھائی جائے, اور انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اسٹوڈنٹس لرن کریں اور جا کے ڈیلیور کریں. دیٹس دا بیسک پرپز آف دس ہول پروگرام ڈیجیٹل لرننگ, اور ڈیجیٹل ایرا کے اوپر ان کو ٹرین کرنا اور ان کو وہ لیٹسٹ اسکل پرووائڈ کرنا جو کہ ان کو جا کے مارکیٹ میں کل کو ہیلپ کر سکے. سر آپ تو سے بتانا چاہیں گے آپ کیا دیکھتے ہیں اس پورے فیز سے, کیا ان کا بگیسٹ بینیفٹ آپ کو؟ ویسے بگیسٹ بینیفٹ جو ہوگا وہ سنگل نہیں ہوگا, دیر آر ہنڈریڈز آف بینیفٹس جو کہ اسٹوڈنٹس آگے جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو بینیفٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ along with ڈگریز آپ ورلڈ کلاس ایجوکیشن, اسکل بیسڈ ایجوکیشن بھی آپ حاصل کرو, اور ان کے ہاتھوں میں ہم نے پام آف ہینڈز ان کو ہم نے ایک ورلڈ کلاس ایجوکیشن کو پرووائڈ کریں, دیٹ ٹو فری آف کاسٹ. تو ڈیفینیٹلی ایک بینیفٹ سب سے بڑا کیا ہوگا کہ آپ ورلڈ کلاس ایجوکیشن اپنے گھر بیٹھے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. سر تھوڑا سا کورسیرا سے ریلیٹڈ میں آپ سے تھوڑا سا کوشچنس پوچھنا چاہوں گی. ایک ہوتی ہے اسپیشلائزیشن وچ از آفن لائک فیو منتھس لانگ, اور ایک ہوتے ہیں کورسز. تو سر کورسز تو آپ نے ہماری ریووکیشن پالیسی کے حساب سے بتا دیا کہ یو ہیو ٹو ٹیک 1 کورس ان 1 month, یو ہیو ٹو کمپلیٹ 1 کورس. تو سر اسپیشلائزیشن اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لے سکتے ہیں اس کورس میں؟ اسپیشلائزیشن کورس میں کیسے لے سکتے ہیں؟ اسپیشلائزیشن آپ جب کورسیرا پورٹل پہ لینڈ کریں گے تو آپ وہاں پہ انڈیویجول کورسز بھی آپ کو دکھائی دیں گے, اور آپ کو اسپیشلائزیشنس بھی دکھائی دیں گے, اور آپ کو پروفیشنل سرٹیفکیٹس بھی سامنے نظر آئیں گے. تو آپ کی اپنی ڈسکریشن ہوگی, اگر آپ اسپیشلائزیشن میں آپ انرول ہونا چاہیں تو وہ آپ کو کورسیرا بتا دے گا سمپلی
that this is a specialization course, this is a professional certificate, this is a guided project, this is an individual course. तो LMS में आपको जैसे बताया कि कोर्सेरा एक बहुत मजे का, बहुत मजेदार एक LMS है, बहुत एक कन्वीनियंट मेथड होता है कोर्सेरा का. तो स्टूडेंट्स कैन गो एंड दे कैन लुक आफ्टर द डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज इंक्लूडिंग स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स. And the duration for this entire license is 6 months. So 6 months के बाद ये खत्म हो जाएगा. बेसिकली ये लाइसेंस जो है तो कोर्सेरा का होता है फॉर 1 year. लेकिन हमारी डिमांड ही स्टूडेंट साइड से, यूथ के साइड से इतनी ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी साइड से फैकल्टी फोकल पर्सन इतनी ज़्यादा है कि हम 1 साल के लिए नहीं प्रोवाइड करते हैं. हम 6 मंथ्स को हमने इसको सेपरेट कर दिया है या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. हम 6 मंथ्स एक स्टूडेंट को देते हैं और 6 मंथ फिर हम अनदर स्टूडेंट को दोबारा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा. आफ्टर 6 मंथ्स दोबारा एप्लीकेशन गैदर करेंगे, फिर दोबारा हम वही लाइसेंस किसी और को प्रोवाइड करेंगे. डबल द बेनिफिट हमारा मकसद होगा ये. सर ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है सर. और वैसे इस पूरे प्लेटफॉर्म में किस तरह के कोर्सेज होते हैं? जैसे आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बताया और इन बाकी चीज़ों का बताया. सर अगर कोई बंदा जैसे स्किल सीखना चाहता है, जैसे फोटोग्राफी है, तो वो अपने असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, वो किस तरह से वो पूरा कोर्स? बहुत मजे का क्वेश्चन आपने किया. देखें, मैं कोर्स मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था, हाउ टू मेक योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल ब्यूटीफुल. ये कोर्स था कोर्सेरा में कि आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे खूबसूरत बना सकते हो. तो अगर आपने फोटोग्राफी करनी है, अगर आप फार्मेसी से हो, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, आप कोर्सेरा में लैंड करके आप कोर्सेज भी, लाइव सेशंस भी देखोगे, आप रिकॉर्डिंग सेशंस भी देखोगे जो कि घंटों के नहीं होते. 3-4 मिनट्स 5 मिनट्स पे क्रिस्पी तरीके से आपको वो एक मेथड से आपको सिखाते हैं. उसके बाद आपसे क्विजेस भी लिए जाते हैं, उसके बाद आपसे असाइनमेंट भी लिए जाते हैं, और उसके बाद आपसे एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से स्पेशल आपसे एक प्रोजेक्ट भी लिया जाता है जो कि रियल टाइम बेस्ड होता है. आपको एक प्रोजेक्ट बना के आपको अपलोड करना पड़ता है, और उनके जो टीचर्स हैं कोर्सेरा के, वही आपके फिर वो असेसमेंट करते हैं. अगर आपका प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, आपने प्रोजेक्ट ठीक तरीके से सबमिट किया, कंप्लीट किया, तो फिर जाके आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा. वरना ऐसा नहीं है कि आप कोई बीच का रास्ता निकाल के किसी तरीके से कोर्स लो, सर्टिफिकेट आप हासिल करो. ऐसी बात है सर, आप बच्चों को और फैकल्टी को मेहनत करके सारी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट सबमिट करा के, जैसे आप प्रॉपर ये कोर्स अब नॉर्मल लेते हैं. जिस तरह यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होते हैं, तो उसी तरह वर्चुअली हम असेसमेंट भी करते हैं, असाइनमेंट भी लेते हैं, क्विजेस भी लेते हैं, प्रोजेक्ट भी हम कंडक्ट करते हैं. टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात ये है कि आप गाइडेड प्रोजेक्ट ले सकते हैं. शॉर्ट गाइडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं. जैसे आपने कहा जी फोटोग्राफी की कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसमें वो उसके आप शॉर्ट गाइडेड प्रोजेक्ट सर्च करें और वो करें तो आपको उस कंसर्न चीज़ से रेलेवेंट वो प्रोजेक्ट दे देगा, और आप उसको सीखें और करके उसको आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लें. सर कोई लिमिटेड टाइम भी होता है कि आपने एक हफ्ते में इतने घंटे लगाने होते हैं, मतलब इस तरह से? बेसिकली कोर्सेरा का अपना कैलेंडर होता है जो कि बहुत एक ईजी, एक अच्छे पेस वाला होता है. आपको वो बताता है कि हफ्ते में आप मंडे को ये कोर्स करो, इतने घंटे का पढ़ो, ट्यूसडे को इतना पढ़ो, फिर आपको वहाँ पे बताता भी है कि आपने आज का कोर्स कंप्लीट कर लिया. अब आपकी डिस्क्रिप्शन, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, वरना कल आज आप 1 घंटा और लगा लो. तो अपनी पेस में बहुत मजे का कैलेंडर देखता है. उनका जो कैलेंडर होता है बहुत कन्वीनियंट होता है. लेकिन अगर आप फोकस्ड होके आप फुल टाइम उसको देते हो, तो 1 महीने का कोर्स आप 3-4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मैंने कंप्लीट किया है कोर्सेरा से, तो वो है 5 to 6 मंथ्स का. लेकिन मैंने 1.5 मंथ में पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन ली है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम उसको मैंने दिया. मैं इंटरेस्टेड था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो मैंने कंप्लीट किया विद इन 1.5 मंथ, और मैंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लिया. तो इट्स अप टू यू कि अगर आप अपना पेस तेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना कोर्सेरा जो आपको पेस देता है दैट इज टू कन्वीनियंट. सर ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है. अलॉन्ग विद दीज एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन मैं ये भी इंकरेज करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइएगा. हमारे स्टूडेंट्स, इवन फैकल्टी मेंबर, वो भी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल या तो बनाते नहीं हैं या उसको अपडेट नहीं रखते. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं, तो जस्ट टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि आप लाजमी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए. लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने का मकसद ये होगा कि आप जब एट द एंड ऑफ द डे डिग्री आप लोगे, तो आपके पास एक लिंक्डइन पे आपके एक पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि आजकल के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं तो वो बेस्ड ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल आपको हायर करते हैं. तो लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत जरूरी है आजकल. इसकी वजह ये है कि कोर्सेरा आपको ऑटो जो सा है वो कनेक्शन देता है विद द लिंक्डइन. तो एज सून एज यू कंप्लीट द कोर्स ऑन कोर्सेरा एंड यू आर ऑन द लिंक्डइन, तो ऑटोमेटिकली वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. आपको बताएगा, कोर्सेरा ऑप्शन देगा कि आप इसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू डू दैट, तो आपसे आगे एक्सेप्ट करें, उसको नेक्स्ट लेके चलें, तो वो आपको लिंक्डइन पे बता देगा भाई इस बंदे ने कोर्स कंप्लीट किया है. तो जैसे ही कोई एम्प्लॉयर आता है आपको या रिक्रूटर आता है, वो देखता है कि आपने डिग्री कंप्लीट की, साथ में उसको नजर आ जाएगा कि आपने कितने प्रोफेशनल कोर्सेज या कितने और दूसरे कोर्सेज जो इसके साथ अलाइड हैं वो किए हैं.
صحیح آپ نے بہت امپورٹنٹ بتایا کہ لنکڈ پروفائل اپڈیٹ ہونی چاہیے بیکاز مارکیٹ میں جابس کے لیے ہائرنگ ہی لنکڈ کے تھرو ہوتی ہے. لنکڈ پہ جابس اپلیکیشن فارمز آتے ہیں, ہر چیز لنکڈ کے تھرو ہی ہوتی ہے. امپلائرز بھی لنکڈ پہ ہی پروفائلز دیتے ہیں. جب سرٹیفکیٹ اس پہ لکھا ہوا ہوگا آبویسلی آپ کے اس کورسیرا کی اس اپرچونیٹی سے امپلائرز بھی دیکھ کے امپریس ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو آپ کی جرنی ہوتی ہے وتھ کورسیرا, لیکن ہم خود ہماری ٹیم جو ہے تو ہم مہینے میں 2-3 ویبینارز کرتے ہیں انہی لرنرز کے پاس جو کہ آلریڈی انرول ہوتے ہیں, اور ہم ڈفرینٹ ویبینارز میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ سیشنز دیتے ہیں. اور ہم لنکڈ کا بہت ایک میجر سیشن رکھتے ہیں, اور ہم لنکڈ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ہائر کر کے انوائٹ کر کے اور وہ جو ہے تو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں سارے لرنرز کو آپ لنکڈ پروفائل بنائیں. ناٹ اونلی لنکڈ بلکہ ڈفرینٹ ڈومینس پہ ہم خود بھی گائیڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ان ویبینارز. سر بفور وی سائن آف, ہمارے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے بہت سارے کویشچنز ہوتے ہیں, کوئریز ہوتی ہیں, خاص کر آپ کے DLSEI فیز 3 کے پروجیکٹ کے بارے میں. تو سر اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز اور انفارمیشن کہاں سے ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ جس طرح فیصل صاحب نے ابھی بولا کہ HEC ہیلپ ڈیسک ہمارا ہے, تو اگر کسی کے کمپلینس ہیں وہ HEC پہ آ سکتے ہیں. لیکن ہماری جو اسٹرانگ ایک پلیٹ فارم ہمارا ہے مارکیٹنگ کا, کمیونیکیشن کا, وہ ہے فیس بک اور انسٹاگرام. فیس بک پہ ڈیجیٹل لرننگ اینڈ اسکلز انریچمنٹ انیشیٹو DLSEI کا ہمارا پیج ہے, ہمارا گروپ ہے جو کہ ڈسکشن گروپ ہے. along with that انسٹاگرام پہ ہے, ٹویٹر پہ ہمارا ہے, ایکس ابھی ناؤ اس پہ ہمارا ہے, لنکڈ پہ ہمارا ہے, واٹس ایپ براڈ کاسٹ چینل ہمارا ہے. تو ڈفرینٹ یہ چینلز ہیں جن پہ لوگ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم ہے 24/7 اویلیبل ہوتی ہے, اور میں آپ کو آئی ایم پلیز ٹو شیئر دیٹ کہ ڈیلی بیسس پہ 1000+ کیوریز ہم ریزالو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی. میسنجر پہ بھی آتے ہیں, انسٹا پہ بھی آتے ہیں. تو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو, کوئی بھی انٹرسٹیڈ کینڈیڈیٹ ہو, وہ کچھ انفارمیشن سیکھ کرنا چاہتے ہیں, تو پورٹل DLSEI.HEC.gov.p پہ جا کے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. کچھ FAQs بھی ہیں, لیکن اس لیے اگر آپ کا ایشو ہے تو آپ میسنجر پہ جا کے, انسٹا پہ جا کے ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین انٹرٹین یور آل دا کیوریز. سو ان شارٹ جی سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. ہم لوگ فیکلٹی کے تھرو آپ آ سکتے ہیں, فوکل پرسن کے تھرو آ سکتے ہیں, ہمارے آن لائن ہیلپ پلیٹ فارم کے تھرو آ سکتے ہیں, ہمارے پورٹل کے تھرو آ سکتے ہیں. سو ملٹیپل چینلز آر اویلیبل. مقصد یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اویئرنیس ہو کہ اس نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اگین بتاتے چلیں کہ ہمارا ابھی پورٹل اوپن ہے. 15 کو رجسٹریشن کا فیز 1 ہم کلوز کریں گے. 20 دسمبر کو انشاء اللہ تعالیٰ ول ڈسٹریبیوٹ دا لائسنسز فور دا فرسٹ فیز آف رجسٹریشن, اور پھر اس کے بعد ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے. جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ ریووکیشن پالیسی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, اس طرح وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. جسٹ ٹو مینشن, جسٹ ٹو کریکٹ کہ رجسٹریشن ڈیٹ جو ہے اسٹل اوپن ہے, 31 دسمبر تک. ڈیو ٹو آن گوئنگ ایگزامز ان یونیورسٹیز, کافی فوکل پرسن اسٹوڈنٹ نے بولا کہ ہمارے سیمسٹر اینڈ ایگزامس ہیں یا مڈ ٹرمس ہیں, کسی کے فائنل ٹرمس ہیں, تو دیٹس 31 دسمبر از دا لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی. تو ابھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, فیکلٹی ممبرز ہیں, دے اسٹل ہیو اے لاٹ آف ٹائم اینڈ دے کین اسٹل اپلائی اینڈ گریب دا اپرچونیٹی. Thank you so much, sir. This was Sir Faisal Rafiq and Sir Hamza Khan. Thank you so much for joining us. اور آپ نے بہت ہی ویلیبل انفارمیشن سے ہمیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہماری فیکلٹی کو آگاہ کیا. اینڈ دس از اے ونڈرفل پروجیکٹ DLSEI فیز 3 by HEC. اور تھینک یو سو مچ سر. آئی ایم ابیرہ مہرین اینڈ یو آر واچنگ HEC کچیری. وی آر کمنگ لائیو فرام زیڈسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ کے TV اسٹوڈیو سے. اللہ حافظ. تھینک یو.